پی ٹی آئی مجھے عمران خان صاحب کے اور اپنے مخالف سمجھتی ہے، اور میں اس کی کبھی وضاحت بھی نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے عمران خان صاحب کی طرز سیاست سے اختلاف ہے۔ ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں جن کا میں ہر وقت معترف رہتا ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا رہتا ہوں کہ عمران خان ایک انتھک آدمی ہے۔ عمران خان کبھی مایوس نہیں ہوتا، عمران خان کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، عمران خان ایک سنگل ٹریک مائنڈڈ آدمی ہے، بس وہ چلتا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان انتہائی خوش نصیب بھی ہے، اور عمران خان کی فالوئنگ بھی بہت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں عمران خان جانا پہچانا جاتا ہے، اور یہ وہ خوبیاں ہیں ان کی جن کا اعتراف میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے اس پہ مجھے بہت زیادہ اختلاف ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک تو ٹیم میکر اچھے نہیں ہیں، انتہائی تھکی ہوئی ٹیم بناتے ہیں۔ دوسرا، وہ ٹیم کو کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ تیسرا، انہیں معروضی حالات کا پتہ نہیں ہے۔ چوتھا، عمران خان صاحب اپنے آپ کے علاوہ انہیں دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ اپنی ذات سے ہٹ کے، اپنی ذات سے کٹ کے چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں ان کے اوپر تنقید بھی کرتا رہتا ہوں۔ لیکن جب کل انہیں گرفتار کیا گیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے بڑا برا لگا، کیونکہ مجھے افسوس ہوا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح ڈیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان بڑے لیڈر ہیں، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ٹیسٹ پلیئر تھے، پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ان کو اگر گرفتار کیا جانا چاہیے تھا تو پھر اس کا بڑا آسان اور ذرا باضابطہ طریقہ نکالنا چاہیے تھا۔ انہیں زمان پارک سے گرفتار کر لیا جاتا، انہیں سڑک پہ روک کے گرفتار کر لیا جاتا۔ لیکن جس طرح انہیں عدالت کے اندر، جب وہ بائیو میٹرک کے لیے گئے ہوئے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کالا چشمہ لگایا انہوں نے اور ہاتھ انہوں نے اس طرح رکھا ہوا ہے، اور رینجرز وہاں پہ پہنچی، پھر رینجرز نے دروازے توڑے، پھر رینجرز نے کھڑکیاں توڑی، اور جس طرح انہیں وہاں سے ویل چیئر سے اٹھا کے گھسیٹتے ہوئے یا ان کو دھکے دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا گیا اور پھر انہیں وہاں سے لے جایا گیا، میرا خیال ہے اس کی پاکستان کے اندر گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بڑے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب میرے اس اعتراض کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی پہلے آدمی تو نہیں ہے جن کے ساتھ یہ ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا اور انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا، اور آخری مرتبہ جب ان کی بیٹی ان سے ملنے کے لیے جیل میں گئی تو ان کی صاحبزادی کو، بے نظیر بھٹو کو، بھٹو صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں آخری مرتبہ اپنے والد کو گلے لگا لوں، لیکن انہیں والد کے گلے لگنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک تصویر آپ کو بھی شاید کبھی ملی ہو، کبھی آپ نے دیکھی ہو، کہ جس میں بے نظیر بھٹو جیل کے اس سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں سلاخوں کی دوسری طرف، اور اس سائڈ پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے، اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھٹو صاحب کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب بھٹو صاحب کے ساتھ ایسا ہوا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایسا ہوا تو عمران خان صاحب کس کھیت کی مولی ہیں۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا، اور جب آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جیل جاتی تھی، اور اس دوران انہیں باہر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، تو وہاں پہ جو اینٹیں پڑی ہوتی تھی اس کے اوپر بیٹھتی تھیں وہ۔ تو آخر آصف علی زرداری صاحب بھی لیڈر ہیں، وہ بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور ظاہر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے وہ خامند ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی پرائم منسٹر رہی ہیں۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب 10 سال جیل میں رہے، اور ان 10 سالوں کی جو داستان ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پھر میاں نواز شریف کو 1999 میں گرفتار کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے اگر جائیں تو میاں نواز شریف صاحب کے والد کو گرفتار کیا گیا، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ اپنے دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہیں چیئر سمیت، ان کی کرسی سمیت انہیں اٹھا کے گاڑی میں پھینک دیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہیں سیدھا جیل پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ ایک انتہائی ہیوملیشن تھی، اور اس میں ہم نے میاں نواز شریف کو بڑا کمپوز دیکھا اس وقت۔ پھر میاں نواز شریف کو 1999 میں 12 اکتوبر 1999 میں گرفتار کیا گیا، پورے خاندان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے اوپر طیارہ کو ہائی جیک کرنے کا الزام لگا۔ جو اس فیملی کے ساتھ ہوا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، بلکہ جب میاں نواز شریف کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا، بختر بند گاڑی میں لے جایا جاتا تھا، اور ان کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے، اس کے اوپر ہتھ کڑیاں لگی ہوتی تھی، اور بلکہ میاں نواز شریف نے ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ جب ایک پولیس کانسٹیبل تھا جب وہ ہتھ کڑی لگا رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور میاں نواز شریف کے ہاتھ کے اوپر گر گئے، کیونکہ اسے بہت ترس آیا۔ تو ایک شخص 2 مرتبہ
پرائم منسٹر رہا ہے پاکستان کا، ظاہر ہے اس وقت تک تو میاں نواز شریف کی دوسری مرتبہ تھی اور اس کے بعد وہ پھر تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے، تو ایک شخص جو 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر میاں نواز شریف کو جب تیسری مرتبہ گرفتار کیا گیا 2018 میں، 2018 کے الیکشنوں سے پہلے، تو وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ باہر سے واپس آئے، ان کی اہلیہ بیمار تھیں، اور انہیں جس طرح رینجرز نے جہاز کے اندر داخل ہو کے گرفتار کیا گیا تو جس طرح ان کو گھسیٹ کر لے کر گئے تھے، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک 2007 کا واقعہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ میاں نواز شریف جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ لندن سے پاکستان واپس آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے تھے تو انہیں باقاعدہ دھکے دیے گئے تھے، اور دھکے دے دے کے انہیں باتھ روم میں لے جا کے بند کر دیا گیا تھا، اور اس دھکن پیل میں ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے، قمیض پھٹ گئی تھی، اور پھر انہیں دوسرے جہاز پہ بٹھا کے اسی طرح واپس سعودی عربیہ بھجوایا گیا تھا۔ پھر جب وہ یہاں 2018 میں آئے تو اس کے آپ کے سامنے ہیں، پھر میاں نواز شریف صاحب سے ان کی صاحبزادی جیل میں ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی، تو وہاں میاں نواز شریف کے سامنے ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ایک انتہا درجے کی ہیوملیشن تھی۔ پھر اگر آپ اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کر لیں تو آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھیے کہ کس طرح گرفتار ہوئے، وہ کس طرح وہ جیل میں رہے۔ پھر آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیجئے، کس طرح گرفتار ہوئے، کس طرح جیل میں رہے۔ پھر عمران خان صاحب کے دور میں خواجہ آصف کو جس طرح گرفتار کیا گیا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، وہ ٹیلی فون کرنے کے لیے باہر گئے اور وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ پھر احسن اقبال، ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر شاہد خاقان عباسی جو خود پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے اور جب لاہور پہنچے تو انہیں موٹر وے سے باہر نکلتے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کو گرفتار کیا گیا اور وہ بھی سب کے سامنے، اور کیس بھی ٹوٹل بیس لیس تھا۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک بہت بڑی مثال دی جا سکتی ہے کہ ان کے اوپر 16 کلو ہیروئن ڈال کے ان کو موٹر وے سے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر مریم نواز صاحبہ کو جب وہ کراچی کے اندر تھی تو دروازہ توڑ کے ہوٹل کا جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اور یہ وہ واقعات ہیں جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے، جو اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئے، پھر اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب پہلے شخص نہیں ہیں جنہیں مس ہینڈل کیا گیا ہے، جن کے ساتھ اس قسم کی زیادتی کی گئی اور جنہیں اس طرح گرفتار کیا گیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو 1.25 سال اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے رہے، 1.25 سال عدالتوں سے ٹکراتے رہے، 1.25 سال وہ گورنمنٹ سے ٹکراتے رہے، لیکن لاڈ پیار کی وجہ سے ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا گیا، اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں وہ الزام لگائے جو آج تک کوئی اور لیڈر نہیں لگا سکا، اور کسی لیڈر نے سوچا بھی نہیں کہ میں اس قسم کا الزام بھی لگا سکتا ہوں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کی گرفتاری بڑی تاخیر کے ساتھ ہوئی، اور اس میں بھی وہ ہیوملیشن نہیں تھی جو نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری، محترمہ بینظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، اور پھر ان کے بعد احسن اقبال، خواجہ آصف، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، ان سب کے ساتھ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بہت ظلم ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں اگر آپ اٹھ کے اس کا پروفائل دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح کیا کیا تشدد نہیں ہوا اس پارٹی پہ، ان کے لیڈرز کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ لیکن عمران خان صاحب کے صرف ان کی گرفتاری کے لیے چند شیشے توڑے گئے ہیں، اور انہیں وہاں سے عدالت سے، یا عدالت کے ساتھ جو دفتر تھا وہاں سے انہیں تھوڑا سا فاصلے پر جا کے انہیں ویگو ڈبے میں بٹھایا گیا ہے، تو اس سے ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پہلی بات، بلکہ پاکستان کے کسی لیڈر کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو آپ کے باقاعدہ وارنٹ نکلنے چاہیے، اور وارنٹس کے آپ کو دکھا کے باقاعدہ آپ کے سارے حقوق کے ساتھ آپ کو گرفتار ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پورا موقع دینا چاہیے کہ آپ اپنی فیملی سے مل سکیں، پھر آپ کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ آپ اپنا کیس پلیڈ کر سکیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں یا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو باعزت رہا کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ کے حقوق غصب نہیں کرنے چاہیے کسی بھی ادارے کو، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، اور عمران خان صاحب کا کیس اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ان کے ورکرز نے کیا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی حصے میں اس چیز کی گنجائش ہو سکتی ہے یا اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ جس طرح GHQ پہ اوپر حملہ ہوا، جس طرح لاہور کور کمانڈر کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا، جس طرح سوات کا ٹول پلازا جلا دیا گیا، جس طرح لوگوں کی املاک کے اوپر حملہ ہوا، جس طرح بالا حصار کا جو فوج کا علاقہ ہے اس کے اوپر جس طرح اٹیک ہوا،
پھر جس طرح کراچی کے اندر اٹیک کیے گئے، جس طرح فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس طرح فوج کی علامتوں کو نشانہ بنایا گیا، جس طرح جو شہداء ہیں فوج کے ان کی تصویروں کے اوپر جو کچھ کیا گیا، جس طرح ان کے بورڈ توڑے گئے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی ذی شعور اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہ انتہائی آبجیکشنیبل ہے، اور اس کے بعد جو سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو اس میں ذمہ دار ہے، میرا خیال ہے جسٹیفائڈ ہے، میرا خیال ہے وہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ آپ نہ صرف ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں بلکہ آپ ریڈ لائن سے 3-4 کلومیٹر آگے نکل گئے۔ آخر کیوں نکل گئے؟ اب دیکھیں، کسی بھی شخص کے اوپر الزام لگنا، کسی بھی شخص کی طرف وارنٹ جاری ہونا، کسی بھی شخص کی گرفتاری، یہ عین قانونی ہے، اور اگر یہ قانونی نہ ہوتی تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ جاری نہ کرتے۔ جب اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مان لیا کہ یہ گرفتاری قانونی اور درست تھی، تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس پہ سوال اٹھانے والے؟ یعنی گرفتاری قانونی، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے حق ہیں وہ سب ان کو مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ عمران خان صاحب کے ورکرز نے کیا اور جمہوریت کے نام پہ کیا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے یا پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو جب آپ اس طرح اٹیک کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ سب کچھ ہوگا جو آپ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے بارے میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کروایا، خود اس لیے کروایا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ جب آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو رہی ہے تو آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں؟ آپ کو عدم اعتماد ایک شاندار طریقے سے، جرات مندانہ طریقے سے اس کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ برداشت کرنے کے بعد آپ کو اسمبلی کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا، اور آپ کو اپوزیشن لیڈر کی کرسی سنبھالنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور آپ باہر آ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح جنرل باجوہ کو ملائن کرنا شروع کیا، جس طرح فوج کے خلاف ایک نیریٹو ڈیولپ کیا کہ یہ سب میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، کیا اس کی کوئی اجازت دی جا سکتی ہے؟ پھر چلتے آپ یہ کہہ دیا آپ نے کہ فوج نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا۔ پھر آپ نے میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف FIR کروانے کی کوشش کی۔ پھر آپ نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی اس کو روکنے کی کوشش کی۔ پھر آپ نے پاکستان کے اندر 1 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ آپ نے لانگ مارچ کال دی، اور پھر آپ سڑکوں کے اوپر رہے، اور جس طرح پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا اس کی کیا نظیر ملتی ہے؟ اور پھر آپ نے آل آف سڈن 2 صوبوں کے اندر اپنی حکومت بھی توڑ دی اور اسمبلیاں بھی توڑ دی۔ پھر اس کے بعد آپ پریشرائز کرتے رہے پورے سسٹم کو کہ میری مرضی کے مطابق الیکشن کروایا جائے۔ پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کے لیے ایک راستہ کھولا کہ آپ مذاکرات کر لیں، تو اس میں آپ نے ضد شروع کر دی اور آپ اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر آپ نے آل آف سڈن میجر جنرل فیصل نصیر کو اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا مجرم قرار دے دیا، اور پھر آپ نے اتنا لاؤڈلی قرار دیا کہ اس کے بعد ظاہر ہے کوئی گنجائش نہیں بچی۔ پھر ISPR کی طرف سے، فوج کی طرف سے اس کا ریئیکشن آیا، اور فوج نے کہا آپ کو ایک راستہ دیا کہ آپ فوری طور پہ قانون کا راستہ اختیار کریں، یعنی اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے تو آپ فیصل نصیر صاحب کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، آپ عدالت جائیں۔ لیکن اس کے ریاکشن میں عمران خان صاحب نے اگلے دن زیادہ لاؤڈلی بات کی، اور نہ صرف لاؤڈلی بات کی بلکہ اس بات کا مقصد یہ تھا کہ آؤ اگر مجھے گرفتار کر سکتے ہیں تو گرفتار کر لیں۔ تو جب آپ خود دعوت دیں گے کہ آئیں، اگر آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں یا اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو مجھے گرفتار کریں، تو پھر گرفتاری تو ہوگی۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب خود عمران خان صاحب نے کروایا، اور اس لیے کروایا کہ عمران خان صاحب کسی جگہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیکھیں، یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، اور اگر یہ ریاست نہیں ہے تو پھر نہ عمران خان صاحب ہیں، نہ میاں شہباز شریف ہے، نہ آپ ہیں، نہ میں ہوں۔ اس ریاست کا بچنا ضروری ہے، لیکن جب آپ ریاست کے سمبلز ہی توڑ دیں گے، اس کی عزت اور توقیر ہی خاک میں ملا دیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کیسے قائم رہ سکیں گے؟ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے، برے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ تو اب ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب صرف عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، عمران خان صاحب کے بہت سے ساتھی جو عمران خان صاحب کی طرح ریڈ لائن کراس کرتے رہے ہیں، اب سب ان کی باری ہے۔ کل رات بھی بہت سی گرفتاریاں ہوئیں، اور آج کے دن بھی بہت کچھ ہوگا۔ بہرحال میں PTI کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے اور ان تمام ورکرز کے لیے بہت زیادہ دلی طور پہ دکھی ہوں۔
میری ہمدردیاں ان سب کے ساتھ ہیں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ان سب کو ہدایت کے راستے پہ ڈالے، پاکستان کے لیے ان سے کام لے، بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کو مزید تباہ کر دیں۔